اگر آپ متاثرہ شخص ہیں تو آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فان صاحب دیکھیں، اگر آپ متاثرہ شخص ہیں تو آپ کے کہنے پہ پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ایس پی کمپلین سیل میں کمپلین درج کروانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پہ بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو وہاں پہ جو آپ نے اپلیکیشن دی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مارک کروائیں اور اس کی فوٹو کاپی لیں اور آپ 22A 22B کے تحت آپ پٹیشن فائل کر دیں جسٹس آف پیس کے ہاں۔ تو وہاں پہ آپ جب پٹیشن فائل کریں گے تو معزز عدالت متعلقہ تھانے کو آرڈر جاری کرے گی کہ متاثرہ شخص کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاتا جاؤں کہ عموماً جو پولیس ایف آئی آر نہیں درج کرتی اس کی 2-3 ریزن ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ دوسری پارٹی کا وہاں پہ بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پولیس کے ساتھ ساز باز کر کے تو آپ کے ایف آئی آر نہیں ہونے دیتے، ایک تو یہ ریزن ہے۔ دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے جرائم ہیں جن کی ڈائریکٹ ایف آئی آر نہیں ہوتی، وہ نان کوگنیزیبل آفینس ہوتے ہیں، کوگنیزیبل آفینس نہیں ہوتے۔ شہزاد صاحب، کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل میں کیا فرق ہے؟ جی فن صاحب، کوگنیزیبل ایسے آفینس کو کہتے ہیں جن کی ڈائریکٹ ایف آئی آر بھی ہوتی ہے اور پولیس آپ کو ڈائریکٹ اریسٹ بھی کر سکتی بغیر وارنٹ کے، ٹھیک ہے، ود آؤٹ وارنٹ آپ کو اریسٹ کر لیتی۔ جبکہ نان کوگنیزیبل آفینسز ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈائریکٹ ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو پولیس آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار بھی نہیں کر سکتی۔ اور وہ کون سے جرائم ہوتے ہیں؟ جیسا کہ جسم پہ ہلکی نوعیت کی چوٹ آ جائے، جس کو F1 یا A1 اس نوعیت کی جب جسم پہ چوٹ آ جائے تو اس کے لیے ایف آئی آر نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو استغاثہ دائر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ اگر پولیس اس وجہ سے آپ کی ایف آئی آر آپ کے کہنے پہ دوسری پارٹی کی نہیں کر رہی کیونکہ پولیس ان کے ساتھ ساز باز ہے یا ان کا اثر و رسوخ ہے تھانے میں، تو اس کے لیے آپ کو استغاثہ دائر کرنا چاہیے، پٹیشن فائل نہیں کرنی چاہیے۔ کہ اگر آپ ایف آئی آر کے آرڈر جاری کروا لیتے ہیں تو پولیس آپ کے کہنے پہ ایف آئی آر کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر پولیس کیا کرے گی؟ وہ انویسٹیگیشن میں دوسری پارٹی کو بہت زیادہ فیور دے دے گی، تو پھر آپ کو لاس ہو گیا، پھر آپ کو انصاف نہیں مل سکے گا۔ تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ استغاثہ دائر کریں۔ شہزاد صاحب، ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ استغاثے میں اور پٹیشن میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل، دیکھیں، استغاثہ اور پٹیشن یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ پٹیشن یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے یا کسی کام سے روکنے کے لیے جو ہم جسٹس آف پیس 22A 22B کے تحت کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں، وہ پٹیشن ہوتی ہے۔ جبکہ استغاثہ جو ہوتا ہے وہ یا تو ایسے جرائم کا ہوتا ہے جن کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ نان کوگنیزیبل آفینس ہوتے ہیں، چھوٹی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مثلا ایسی کسی کو آپ تھپڑ وغیرہ مارتے ہیں، جسم پہ ایسے اس کو پنش کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، سخت سزا بھی دیتے ہیں، لیکن جسم پہ کوئی بظاہر زخم نہیں نظر آتے۔ مثلا F1 ہے، A1 ہے، یہ ہلکی نوعیت کے زخم ہیں، ان پہ ایف آئی آر نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو استغاثہ دائر کرنا ہوگا۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ بھی اگر زخم اندرونی زخم ہے، جی، جیسے کہ چوٹ لگی ہوتی ہے، اندر سے وہ ماس پھٹ جاتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، جی، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا؟ اس کے لیے تو ایک الگ سے ہم نے لیکچر ریکارڈ بھی کیا تھا کہ اس کے جو زخم کی نوعیت کے اعتبار سے پھر ایف آئی آر ہی ہوتی وہ تو بڑی چوٹیں آ گئی ہیں نا، F2 F5 طرح کے وہ تو زخم آ گئے۔ اتنی ہلکی نوعیت کے بھی زخم ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر ڈائریکٹ ایف آئی آر نہیں، اس کے لیے استغاثہ دائر کرنا ہوتا ہے۔ استغاثہ دائر کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہاں پہ استغاثہ دائر کرتے ہیں تو وہ استغاثہ مجسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے۔ یہاں پہ ابھی آپ نے جو فرق پوچھا تھا اس کا یہ بھی پٹیشن اور استغاثے کا فرق ہے کہ جو استغاثہ ہوتا ہے وہ جسٹس آف پیس یعنی کہ سیشن جج صاحب کے پاس ہوتا ہے، جبکہ جو استغاثہ ہے یہ ہوتا ہے مجسٹریٹ کے پاس۔ تو وہاں پہ جب آپ استغاثہ دائر کرتے ہیں تو وہ آپ کی وہاں پہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے، تو اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور دوسرے ایویڈنس جو بھی آپ کے آرگومنٹس دیگر باتیں ہیں فائل میں آپ نے جو کچھ ایڈ کیا ہوا اس کو دیکھتے ہوئے مجسٹریٹ صاحب دیکھتے ہیں، اگر تو آپ کا استغاثہ ریلائیبل ہے تو پھر وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اگر جو دوسرے افراد ہیں آپ کی اوپوننٹ پارٹی مخالف پارٹی ہے اس کو پھر نوٹس وغیرہ کیا جاتا ہے اگر ان کو بلانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔
ادروائز وہاں پہ ڈسمس بھی کیا جا سکتا ہے آپ کے استغاثے کو۔ اب دیکھیں نا، اکثر لوگ ملزم اور مجرم اور الزام ہے ان الفاظ کو مکس کر جاتے ہیں۔ دیکھیں مجرم تو تب ہے نا جب اس پہ جرم ثابت ہو گیا، جبکہ اگر اس کی ایف آئی آر ہوئی ہے تو وہ ملزم ہے، اگر استغاثہ دائر ہوا ہے تو استغاثے میں وہ پیش ہوا ہے تو پھر وہ الزام علیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو ایف آئی آر ہوئی ہے پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر استغاثہ دائر ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، پھر انکوائری ہوگی، تو وہ انکوائری کے لیے کسی پولیس والے کی بھی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں مجسٹریٹ صاحب، اور وہ خود بھی انکوائری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔